اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر گزر چکی کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ جب کسی کو ہیرو بناتا ہے تو اتنے اوپر پہ لے جا کے اس کو بٹھا دیتا ہے، وہ کچھ بھی کہے، دن کو رات کہے، رات کو دن کہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز ہم ماننے کو تیار ہیں۔ دوستو، ابھی ایک دن قبل میں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کی ایک ویڈیو کو لے کر کے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا رد میں، اور اس میں کچھ اہم پوائنٹس تھے جس پر میں نے تبصرہ کیا تھا۔ تو ہمارے کچھ بھائی آ کر کے کمنٹ کرنے لگے، کسی نے کہا کہ آج کل لوگ تو عالم اور مفتی پر بھی انگلی اٹھانے لگے ہیں، استغفر اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں انہی بھائیوں کے کمنٹس کا کچھ جواب دوں۔ دیکھیے، ویسے ضروری اس لیے ہوتا ہے ان کمنٹس کا جواب دینا کیونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیے، ایک مسلمان متبع سنت جسے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اس کا اصول جو منہج سلف پر چلنے والے ان کا اصول یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کتنا بڑا مفتی بن جائے، کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اس کی کوئی بات قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے نا تو اس کا رد کیا جائے۔ رد کرنے میں کوئی چونچرا نہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جانتے ہو کمی کس چیز کی ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ جب کسی کو ہیرو بناتا ہے تو اتنے اوپر اور اتنے اونچے لیول پہ لے جا کے اس کو بٹھا دیتا ہے، وہ کچھ بھی کہے، دن کو رات کہے، رات کو دن کہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں تقلید کر، اندھ بھکتی، جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اتباع سنت، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنا، ہاں، اللہ اس کے رسول کی بات ماننا، اور اگر خلاف شریعت کوئی بات آتی ہے اسے ہمیں چھوڑ دینا ہے عزت و احترام کے ساتھ، اور قرآن و حدیث پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ چلیے کمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں، ان کا نام کیا ہے، یونیک ریئیکٹ کر کے کچھ ایسا نام ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی ویڈیو کو بھی کوئی بھی مت دیکھنا ورنہ ایمان سے خارج ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس نے کیا انہوں نے قناعتی سے بچایا یا کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ عالم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام کفار مکہ کو سناتے تھے نا، کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس کی باتوں میں مت آنا ورنہ بیوی کو شوہر سے بچوں سے جدا کر دے گا، اس کی باتیں مت ماننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ باتیں آج کی کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، اس لیے ایسی باتوں پر ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے رہنا چاہیے۔ اور صاحب ہیں، انہوں نے تو پورا ایک مضمون لکھ دیا کمنٹ میں، چلیے کوئی ڈیپر کر کے ہے نا، انہوں نے کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی اور کو ماننے سے کیا مراد ہے، ہاں، جبکہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ نے کہا۔ اچھا، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیسے ہوگا؟ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی قبر مورتی کو سجدہ کرتے ہیں وہ صرف جہالت ہے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ شرک نہیں ہے، وہ صرف جہالت ہے۔ یہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہو رہی ہے آج۔ ہاں، قرآن میں جو اللہ نے بار بار اس کو شرک کہا ہے وہ مطلب غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہمارے بھائی جو تبصرہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ چلیے، مال کی بات ہے یار، بڑے تیجسوی لوگ ہیں بھائی ہمارے ہندوستان کے اندر، اللہ رحم فرمائے۔ اچھا، بہرحال مضمون انہوں نے چونکہ لکھا ہے نا تو تھوڑا سا مجھے پریشانی ہو رہی پڑھنے میں، تو تھوڑا قریب سے پڑھتا ہوں میں۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے اپنے آپ کو، اچھا آگے کیا لکھ رہے ہیں کہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی قبر مورتی کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ صرف جہالت ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو شرک سے بھی پاک رکھا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، ہاں، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی پاک رہنے کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے توحید کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنے کا، اور اگر ایسا کرو گے تو پھر کٹائی تو ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ اچھا آگے چلیے، کہہ رہے ہیں کہ شرک کب ہوگا؟ جب اللہ کے دین میں کوئی چیز کم کرنا یا داخل کرنا۔ اچھا، اللہ کے دین میں کوئی چیز کم کرنا یا داخل کرنا یہ شرک ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے میرے بھائی، پہلے آپ دین علم حاصل کیجئے، پہلے آپ سمجھیے اللہ کے دین میں کوئی چیز داخل کرنا بدعت کہلاتا ہے، ہاں، یہ بدعت ہوتا ہے۔ اللہ کے دین سے کوئی چیز نکال دینا، ہاں، اللہ کے دین سے کوئی چیز خارج کر دینا، دیکھیے یہ کفر کہلاتا ہے۔ جیسے آپ 5 وقت کی نماز کو نہیں مانو گے، فرضیت کے آپ قائل نہیں ہو، گویا اس چیز کو آپ خارج کر رہے ہو نا، آپ کافر ہو جاؤ گے، کفر ہے یہ، ہاں، اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ اس کے بعد کیا لکھا انہوں نے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی اللہ کی ذات اور صفات میں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے جو نام اپنے لیے خاص کیے ہیں، اگر وہ چیز ہم کسی اور کے ساتھ جوڑتے ہیں تو شرک نہیں ہوگا؟
ہاں اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اب اس کو ہم کسی اور کو دے رہے ہیں وہ حق، تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کہہ رہے ہیں کہ جو کرتے ہیں ہے نا، باقی جاہل لوگ جو کرتے ہیں وہ جہالت ہے، انہیں علم نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ اللہ تعالیٰ میرے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ کون ہیں میں نہیں پہچانتا ہوں، لیکن آپ کا یہ کمنٹ میں نے پڑھا، اور بھی کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اس پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد کسی کے بات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوتا ہے، حق بات جو ہے پہنچانا اور حق بات کی طرف لوگوں کو لے جانا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ السلام علیکم۔